السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ جموں کشمیر میں اس سال اسمبلی انتخابات ہونے کا امکان ہے۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن نے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر ہردیش کمار نے کہا ہے کہ ریاست میں رہنے والے غیر کشمیری اپنے نام ووٹر لسٹ میں شامل کروا کر اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں رہائشی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی نہیں، انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں سیکورٹی کے لیے تعینات سیکورٹی فورسز کے اہلکار بھی ووٹر لسٹ میں اپنا نام شامل کرا سکتے ہیں۔ ہردیش کمار نے بتایا کہ جموں کشمیر میں اس بار تقریباً 25 لاکھ نئے ووٹرز کے نام ووٹر لسٹ میں شامل ہونے کی امید ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر سدھارمیہ کا یہ سوال کہ مسلم علاقے میں ساورکر کی تصویر کیوں لگائی گئی، اس پر حکمراں بی جے پی نے شدید ردعمل ظاہر کیا، جسے اس کے قائدین نے جہادی ذہنیت قرار دیا۔ بعض نے تو یہ سوال بھی کیا کہ کیا ان کے مطابق ایسے محلے پاکستان کا حصہ ہے۔ ریاستی اسمبلی کے قائد اپوزیشن نے گزشتہ روز شیوموگا میں 15 اگست کی فرقہ وارانہ کشیدگی کے لیے بی جے پی کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے میں ساورکر کی تصویر لگانے کی ہندو اور بی جے پی کارکنوں کی کوششوں پر سوال اٹھائے تھے۔ سدھارمیہ نے کہا تھا کہ انہوں نے مسلم علاقے میں ساورکر کی تصویر لگانے کی کوشش کی، وہ جو تصویر لگانا چاہیں لگائیں، لیکن مسلم علاقے میں ہی کیوں، اور انہوں نے ٹیپو سلطان کی تصویر کو نہ کیوں کہا۔ سدھارمیہ کو لتاڑتے ہوئے ایک سابق چیف منسٹر اور ریاستی بی جے پی قائدین نے ان پر مسلم خوشنودی کا الزام عائد کرتے ہوئے ان کو کانگریس سے خارج کرنے کا مطالبہ کیا۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری سی ٹی روی نے کہا کہ مسلم علاقے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ وقتاً فوقتاً اپنی جہادی ذہنیت ظاہر کرتے ہوئے آپ خود کو جہادیوں سے زیادہ خطرناک ثابت کر رہے ہیں جو معصوموں کا قتل کرتے ہیں۔ سدھارمیہ کو قوم پرست ویر ساورکر اور مطلق العنان ٹیپو سلطان پر عوامی مباحثے کا چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ کیا ان میں اسے قبول کرنے کی ہمت ہے۔ مرکزی اور بہار حکومت میں وزیر رہ چکے بی جے پی لیڈر شاہ نواز حسین کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ شاہ نواز حسین کے خلاف زیادتی کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ دراصل ایک پرانے معاملے میں دہلی ہائی کورٹ نے پولیس کو شاہ نواز حسین کے خلاف عصمت دری سمیت دیگر دفعات میں مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، عدالت نے پولیس کو اس معاملے میں 3 ماہ میں تفتیش مکمل کرنے کو کہا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ میں جسٹس آشا مینن کی بینچ نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ کچھ سال قبل متاثرہ خاتون کی شکایت پر مقدمہ درج کرے۔ دہلی ہائی کورٹ میں تمام حقائق کو دیکھنے سے یہ واضح ہے کہ پولیس اس معاملے میں ایف آئی آر درج کرنے میں پوری طرح سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ پولیس نے ٹرائل کورٹ میں جو رپورٹ پیش کی ہے وہ حتمی رپورٹ نہیں ہے۔ ملک کی آزادی کے 75ویں سال کے موقع پر فتح پوری سیکری میں درگاہ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ میں ترنگی چادر چڑھائی گئی۔ چادر چڑھانے والے منتظمین نے دعویٰ کیا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی پرچم کے رنگ کی چادر چڑھائی گئی ہے۔ بیرونی اور ہندوستانی سیاحوں کے لیے یہ مرکز توجہ بنی۔ اس موقع پر ملک میں امن، بھائی چارہ اور خوشحالی کی دعا مانگی گئی۔ صوفی بزرگ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے مغل شہنشاہ اکبر اعظم کو بڑا لگاؤ تھا۔ حضرت کا مزار آگرہ سٹی سے 40 کلومیٹر دور فتح پوری سیکری کے اندر واقع ہے۔ پی ٹی آئی سے بات چیت میں سیکریٹری حضرت سلیم چشتی فاؤنڈیشن پیرزادہ ارشد فریدی نے بتایا کہ پہلی مرتبہ ترنگی چادر چڑھائی گئی۔ درگاہ کے سجادہ نشین پیرزادہ ایاز الدین رئیس میاں چشتی نے ترنگا یاترا کو جھنڈی دکھائی جو درگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری اور چیف منسٹر مدھیہ پردیش شیوراج سنگھ چوہان کو بی جے پی کے اعلیٰ ترین فیصلہ ساز ادارے سے خارج کر دیا گیا، جبکہ بی ایس یدیورپا اور دیویندر فڈنوس کو اہم عہدے دیے گئے ہیں۔ چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہیں انعام کے طور پر پارٹی کے فیصلہ سازوں میں شامل کیا جائے گا۔ انہیں بھی بی جے پی کے پارلیمانی بورڈ میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ یوگی نے اتر پردیش میں بی جے پی کو غیر معمولی طور پر دوسری میعاد میں کامیابی دلائی ہے۔ نتن گڈکری اور شیوراج سنگھ چوہان پارٹی کے طاقتور قائدین میں شمار ہوتے ہیں، اس کے باوجود انہیں پارلیمانی بورڈ اور مرکزی انتخابی کمیٹی سے باہر کر دیا گیا ہے۔ پارٹی کے صدر جے پی نڈا نے آج ایک نئے 11 رکنی پارلیمانی بورڈ اور پارٹی کی نئی 15 رکنی سینٹرل الیکشن کمیٹی کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری ارون سنگھ نے یہاں جاری کردہ 2 صحافتی بیان میں پارلیمانی بورڈ اور سینٹرل الیکشن کمیٹی کے نئے اراکین کے ناموں کا اعلان کیا۔ دونوں اداروں کے نئے اراکین میں کرناٹک کے سابق چیف منسٹر بی ایس یدیورپا اور مرکزی وزیر سونووال شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں اور افراد کو انتخابی وعدوں سے روکا نہیں جا سکتا اور لفظ فری بیز کے ذریعے حقیقی فلاحی اقدامات کے تعلق سے الجھن پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ ووٹرز فری بیز کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں۔ عدالت نے مہاتما گاندھی دیہی ضمانت روزگار اسکیم کا حوالہ دیا اور کہا کہ موقع ملنے پر لوگ باعزت آمدنی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم سب کو یہ قدیم کہاوت یاد رکھنی چاہیے، دیر از نو فری لنچ، مفت میں کچھ نہیں ملتا۔ عدالت نے کہا کہ عوامی رقم استعمال کرنے کے صحیح طریقے کے تعلق سے
تشویش پائی جاتی ہے۔ زیورات، ٹیلی ویژن سیٹس اور الیکٹرانک اشیاء مفت دینے کی پیشکش اور حقیقی فلاحی پیشکش کے درمیان تمیز کرنی چاہیے۔ پروفیشنل کورسز کے لیے مفت کوچنگ کے وعدے کا تقابل مفت اشیاء کے وعدے سے نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس انوی رمنا کی زیر قیادت بینچ نے یہ ریمارک کیا۔ اس بینچ میں جسٹس جے کے مہیشوری اور جسٹس ہیما کوہلی بھی شامل تھے۔ یہ بینچ انتخابات کے دوران مفت اسکیمات کے اعلانات کے مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین کا ایک پینل تشکیل دینے پر غور کر رہی ہے۔ دہلی میں روہنگیا ریفیوجیوں کو سرکاری فلیٹس کے الاٹمنٹ پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ اس اقدام کے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ مرکز کے ان سابقہ دعووں کی نفی ہے کہ روہنگیا مسلمان ریفیوجی نہیں بلکہ غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور قومی دارالحکومت میں ریفیوجیوں کی حیثیت سے رہنے والے کشمیری پنڈتوں اور پاکستان سے آنے والے ہندوؤں کو فلیٹس کے الاٹمنٹ میں ترجیح دینی چاہیے۔ وزیر امکنہ و شہری امور ہردیپ سنگھ پوری کے ایک ٹویٹ کے بعد یہ رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ہندوستان نے ہمیشہ ان افراد کا خیر مقدم کیا جنہوں نے ملک میں پناہ طلب کی ہے۔ ایک تاریخی فیصلے میں تمام روہنگیا ریفیوجیوں کو دہلی کے بکراوالا علاقے میں معاشی اعتبار سے پسماندہ طبقات کے لیے مختص فلیٹس میں منتقل کیا جائے گا۔ انہیں بنیادی سہولیات اقوام متحدہ کے ریفیوجی شناختی کارڈز اور رات دن پولیس تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ پوری نے مزید لکھا کہ ان افراد کو مایوسی ہوگی جو سی اے اے سے جڑ کر ہندوستان کی ریفیوجی پالیسی کے بارے میں جھوٹ پھیلاتے ہوئے اپنے کیریئر بنانا چاہتے ہیں۔ ہندوستان اقوام متحدہ کے ریفیوجیوں سے متعلق کنونشن کا احترام کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور تمام افراد کو مذہب، ذات پات اور نسل سے قطعی نظر پناہ فراہم کرتا ہے۔ مودی حکومت پر تنقیدوں کے درمیان مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے دفتر نے فوری وضاحت جاری کی۔ وزارت داخلہ کے دفتر نے 3 ٹویٹس میں کہا کہ روہنگیا غیر قانونی غیر ملکیوں کے بارے میں میڈیا کے بعض گوشوں میں پیش میڈیا اطلاعات کے حوالے سے یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ وزارت داخلہ نے نئی دہلی کے بکروالا میں غیر قانونی روہنگیا تارکین وطن کو ای وی ایس فلیٹس فراہم کرنے کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی ہے۔ آر جے ڈی سربراہ لالو پرساد یادو نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے اسے آمرانہ قرار دیا اور 2024 کے عام انتخابات میں وزیر اعظم نریندر مودی کو بے دخل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ریاست بہار میں مہا گٹھ بندھن 2 حکومت بننے کے بعد یہ ان کا پہلا بیان تھا۔ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس آمرانہ حکومت کو ہٹانا ہے، مودی کو ہٹانا ہے۔ لالو کو جولائی کے اوائل میں فریکچر آنے کے بعد دہلی کے ایمس میں شریک کیا گیا تھا، بعد میں وہ پٹنہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ گجرات فسادات کے دوران اجتماعی عصمت ریزی کا شکار بلقیس بانو نے 11 قاتلوں کی رہائی کے بعد اپنے پہلے بیان میں کہا ہے کہ اس اقدام سے انصاف پر ان کا اعتبار ہل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن قبل ان کے زخم تازہ ہو گئے ہیں جب میں نے سنا کہ 11 قاتلوں کو جنہوں نے میرے خاندان اور میری زندگی کو ہلا دیا تھا اور میری 3 سالہ بچی کی جان لے لی تھی، وہ آزاد ہو گئے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں سن کر دنگ رہ گئی ہوں۔ آج میرا سوال ہے کہ کیا کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا انصاف کیا جاتا ہے؟ میں نے ملک کی عدالتوں پر اعتبار کیا، نظام پر اعتبار کیا اور آہستہ آہستہ اس زخم کے ساتھ جینا سیکھ رہی تھی۔ میرا درد صرف میرا نہیں بلکہ ہر اس خاتون کا ہے جو عدالتوں میں انصاف کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ بلقیس نے کہا کہ اس قدر غیر منصفانہ اور بڑا فیصلہ کرنے سے قبل کسی نے میری سلامتی اور بہتری کے بارے میں نہیں پوچھا۔ گجرات حکومت سے میری اپیل ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے، خوف کے بغیر اور امن کے ساتھ رہنے کے میرے حق کو واپس کیا جائے، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ میں اور میرا خاندان محفوظ رہیں۔ دہلی ہائی کورٹ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو صحافی رانا ایوب کے فنڈز خرچ کرنے کے سلسلے میں مزید کارروائی سے روک دیا ہے۔ رانا ایوب کے خلاف منی لانڈرنگ الزام کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جسٹس یشونت ورما نے قرقی کے خلاف رانا ایوب کی درخواست پر تحقیقاتی ایجنسی کو نوٹس جاری کی ہے اور 6 ہفتوں کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ عدالت نے رانا ایوب کو بھی قرق شدہ فنڈز کے تعلق سے تیسرے فریق کے حقوق پیدا کرنے یا انہیں ٹھکانے لگانے سے روک دیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے خانگی بینک کے 2 کھاتوں میں رانا ایوب کے 1 کروڑ 77 لاکھ روپے کے اثاثے خرچ کیے تھے۔ بلقیس بانو کیس کے قصورواروں کی رہائی پر پورے ملک میں اپوزیشن سیاسی پارٹیوں اور سماجی تنظیموں کی جانب سے سخت رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس سے وزیر اعظم مودی کے قول و فعل میں تضاد کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے ذریعے ہندوتوا کی سیاست کو فروغ دینے کی کوشش بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کانگریس اور تلنگانہ راشٹر سمیتی جیسی پارٹیوں نے کھل کر آواز بلند کی، جبکہ سماجی سطح پر جمعیت العلماء، جماعت اسلامی اور مجلس مشاورت نے بھی گجرات حکومت کے اس فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے بلقیس بانو کیس پر کھل کر آواز بلند کی اور وزیر اعظم مودی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ حقوق نسواں کی جھوٹی باتیں کرنے والے ملک کی خواتین کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ دوسری طرف کانگریس قائد
पी चिदम्बरम ने गुजरात में बिल्किस बानो केस के कसूरवारों के इस्तकबाल के वीडियो वायरल होने पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की लोगों से ख़वातीन का एहतराम करने की अपील महज एक कौल है, जबकि गुजरात हुकूमत का फैसला फाल है जो गैंग रेप के मुजरिमों की बाकी सज़ा माफ़ करता है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस ज़िमन में कहा कि मुजरिमीन की रिहाई को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और कहा कि इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को खुद मुदाखलत करनी चाहिए, क्योंकि गुजरात हुकूमत ने जो फैसला किया है वो इनकी अपीलों के बरखिलाफ है। यह ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म इस मामले में मुदाखलत करें। बीजेपी के हामी बाबा रामदेव वैसे तो अपने बयानात की वजह से तनाज़ात में घिरे रहते हैं, लेकिन इस मरतबा इन्हें कोर्ट ने भी सख्त झटका दिया है। अपनी कंपनी की तैयार करदा दवा कोरोनिल के ताल्लुक से बुलंद बांग दावों और मेडिकल साइंस की नाकामी के दावों पर दिल्ली हाईकोर्ट में जारी केस पर समाअत के दौरान कोर्ट ने इन्हें सख्त वार्निंग दी है कि वो बुलंद बांग दावा करना बंद करें और आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस अनूप जयराम ने कहा कि इस मुल्क समेत पूरी दुनिया में आयुर्वेद को बहुत अच्छी नज़रों से देखा जाता है। बाबा रामदेव को ये बात जहन में रखकर मुंह खोलना चाहिए। गुजरात फसाद मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने के लिए अनथक कोशिशें करने वाली समाजी कारकुन टेस्टा सेटलवाद, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के एक मुशाहिदे की वजह से गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उन्होंने अपनी जमानत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इनकी जमानत की अर्जी पर 22 अगस्त को नामजद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित समाअत करेंगे। टेस्टा सेटलवाद की पिटीशन सीनियर एडवोकेट अपर्णा भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच में पेश की है। चीफ जस्टिस रमन्ना ने इस पिटीशन को मंजूर करते हुए मामला यूयू ललित की बेंच को सौंप दिया, जिसने पीर 22 अगस्त को समाअत का फैसला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ की सरबराह मिशेल बेचलेट ने रोहिंग्या पनागज़ीनों को वतन वापसी के लिए इंतजार करने का मशवरा दिया, क्योंकि म्यांमार की राखीन रियासत में मौजूदा सूरत-ए-हाल मुस्तहकम नहीं है। मिशेल के दौरे बांग्लादेश के मौके पर रोहिंग्या पनागज़ीनों ने कत्ल के हालिया वाक़यात के बाद तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की, जिसने एक बार फिर इन्हें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर दिया है। बेचलेट ने पूरा दिन बांग्लादेश में पनागज़ीनों की वसी व अरीज़ इमदादी बस्तियों में मकीनों के साथ मुलाकात में गुजारा, जहाँ तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या रिहाइश पजीर हैं, जिन्होंने हमसाया मुल्क म्यांमार में जुल्म व सितम से फरार इख्तियार किए हुए हैं। रवामा इन कैंपों में सिक्योरिटी दोबारा सख्त कर दी गई है, जब इस पनागज़ीन कम्युनिटी के 2 रहनुमाओं को मुबैना तौर पर कैंपों में सरगर्म एक बागी ग्रुप ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। मजहबी रहनुमा मौलवी जफ़र ने अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर से मुलाकात के बाद कहा कि वो कैंपों में होने वाले कत्ल के बारे में जानना चाहते थे। हमने इनसे इस हवाले से और कैंप की हिफाजत पर भी तबादला ख्याल किया। तेलंगाना के वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि 8वें मरहले के हरिता हरम प्रोग्राम के तहत 19 करोड़ 54 लाख पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया है, जिसके लिए 21 अगस्त को रियासत भर में बड़े पैमाने पर शजरकारी का प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया गया। यह फैसला रियासत में जारी यौम आज़ादी के डायमंड जुबली तकारीब का एक हिस्सा होगा। उन्होंने आज आरनिया भवन में ज़िला कलेक्टर्स और महकमे के आला अहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए ये बात कही। वज़ीर जंगलात ने कहा कि 21 अगस्त के हरिता हरम प्रोग्राम में अवामी मुंतखबा नुमाइंदे, ओहदेदार, मुलाजमीन और समाज के हर तबके को शामिल होते हुए इस कामयाब बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हरिता हरम प्रोग्राम के तहत अब तक रियासत में 264 करोड़ पौधों को लगाया गया है, जिससे तेलंगाना में जंगलाती इलाके में इजाफा हुआ है। कारगुजार सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति के.टी. रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कहा है कि वो बिल्किस बानो केस में 11 मुजरिमों की रिहाई के मामले में मुदाखलत करते हुए इन मुजरिमीन की रिहाई से मुतालिक हुकूमत गुजरात के हुक्म को मनसूख करें। के.टी.आर ने एक ट्वीट के जरिए वज़ीर-ए-आज़म से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर आप ख़वातीन के एहतराम के ताल्लुक से अपने अल्फाज पर कायम हैं, तो मैं आप पर जोर देता हूं कि बिल्किस बानो केस में मुदाखलत करते हुए 11 जानियों की रिहाई के ताल्लुक से गुजरात हुकूमत की मुआफ़ी के हुक्म को मनसूख करें। तारक रामाराव यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का हवाला दे रहे थे। तारीखी लाल किले से अपने खिताब के दौरान उन्होंने ख़वातीन के तईं सोच में तब्दीली पर जोर दिया था। मोदी ने कहा था कि ख़वातीन हिंदुस्तान की तरक्की का एक अहम सुतून है और उन्होंने नारी शक्ति की मदद करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़वातीन के तईं सोच में तब्दीली का भी मशवरा दिया था। के.टी.आर ने एक और ट्वीट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पर जोर दिया कि वो इंडियन पैनल कोड और CRPC में मुनासिब तरमीमात करें, ताकि किसी भी जानी को अदालत के ज़रिए ज़मानत ना मिल सके। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने, जो खुद भी एक नामूर क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं, शहर में साबिक में मुनक़िदा मुख्तलिफ फेस्टिवल्स और फिर आने वाले गणेश फेस्टिवल का क्रिकेट मैचेस से तकाबुल किया है। उन्होंने कहा कि शहर में माबाद कोविड जो तमाम फेस्टिवल्स मुनक़िद हो चुके हैं वो क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स थे, तहम गणेश जुलूस के बंदोबस्त इंतजामात फाइनल्स हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि हैदराबाद सिटी पुलिस के तमाम अहदेदार सिक्योरिटी के साबिक की तरह वसी तर इंतजामात को यकीनी बनाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने तमाम स्टेशन हाउस ऑफिसर्स और सीनियर अहदेदारों का एक राब्ता इजलास
गणेश फेस्टिवल के सिलसिले में मुनक्किद किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मूर्तियों के बिठाने, प्लास्टर ऑफ पेरिस और मिट्टी की मूर्तियों के विसर्जन के अलावा जुलूस के रास्तों के ताल्लुक से मातहत ओहदेदारों को कई हिदायतें जारी की। उन्होंने कहा कि चंद स्टेशन हाउस ऑफिसर्स और डिप्टी कमिश्नर पुलिस सिटी पुलिस के लिए नए हैं और इन्हें पहली मरतबा बंदोबस्त के इंतजाम पर मुतयन रहना होगा। CV आनंद ने गणेश जुलूस के मुख्तलिफ जावियों से इन ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर इमारत विश्वरा वी प्रशांत रेड्डी और ओहदेदारों को सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स के तामीराती कामों को वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तमाम महकमा जात की इमारतों की तामीर को बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में अंजाम देने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स पहुंचकर तामीराती कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने प्रशांत रेड्डी और ओहदेदारों से जानना चाहा कि क्या फराहम करदा नक्शा और मनसूबे के मुताबिक काम हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को तमाम काम नक़ाइस से पाक अंदाज में मुकर्ररा वक्त पर अंजाम देने का मशवरा दिया और कहा कि तामीराती कामों में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ उमूर की तकमील को आजिलाना तौर पर अंजाम देने के लिए तमाम इक़दामात किए जाने चाहिए। शहर हैदराबाद के हल्के असेंबली गोशा महल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने हैदराबाद सिटी पुलिस से शहर में 21 अगस्त को मुनक्किद शुदनी कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने मुस्लिम भाइयों से भी अपील की है कि वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले मुनव्वर फारूकी के शो का बाइकआउट करें। राजा सिंह ने कहा कि किसी भी मजहब की तौहीन के वो कायल नहीं है। मुसलमान जिस तरह तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त नहीं करते, इसी तरह हिंदू भी अपने देवी देवताओं की तज़हीक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजा सिंह ने सिटी पुलिस पर जोर दिया कि वो मुनव्वर फारूकी के शो के लिए दी गई इजाज़त को मनसूख करते हुए शहर की पुरअमन फिज़ा को मुकद्दर होने ना दें। बीजेपी के रुकन असेंबली ने तारक रामाराव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि KTR को अपने नाम में लफ्ज़ राम इस्तेमाल करने का कोई हक़ नहीं है। उन्होंने KTR को अपना नाम मुनव्वर फारूकी या अकबरुद्दीन रखने का मशवरा दिया। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के ज़रिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं।